اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 11 پڑھیں گے. اس میں ہم سقراط کی دین اسلام سے مماثلت پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سقراط کا طریقہ کار انقلابی تھا جو کہ بالکل انبیاء کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 100% مماثلت رکھتا تھا. اس نے سب سے پہلے اخلاقیات کو اجاگر کیا. وہ کاسمیٹولوجسٹ نہیں تھا یا اسکیپٹسزم کی فلسفی پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ ہی واز دا فاؤنڈر آف ایتھنک فلسفی. سقراط کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے بات نہ کرو، جب خود کو پہچان لوگے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لوگے. لہٰذا اس کی ساری فلسفے کی تعلیم مندرجہ ذیل نکات کے ارد گرد گھومتی تھی. مثلاً پہلا نکتہ ہے انسان کیا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان کی فضیلت صرف اخلاقیات ہے، روح کی پاکیزگی صرف اخلاقیات کے ذریعے سے ہی ہے، اور پاکیزہ روح ہی آخرت میں فلاح پائے گی. سقراط خود نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ان کے 2 شاگرد تھے، افلاطون اور ارسطیفون. ان دونوں شاگردوں نے سقراط کی زندگی کو اپنی کتابوں میں ڈپکٹ کیا، لیکن دونوں کی ڈپکشن میں فرق تھا. افلاطون نے سقراط کو بیان کرتے ہوئے افراط یا ایگزیجریشن سے کام لیا عقیدت کی وجہ سے. اس ایگزیجریشن یا افراط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ایک حدیث میں بیان کیا ہے، دیکھو مجھے کبھی بھی حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دینا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ عقیدت پر فضیلت سے تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ اصحاب کالنجوم، یعنی اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، آپ ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے حوالے سے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. دوسری طرف ارسطیفون نے سقراط کو ڈپکٹ کرتے ہوئے تفرید سے کام لیا ہے. مجھے رب کائنات کی قسم، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اخلاقیات کی فلسفے کا بانی کون ہے تو میں کہوں گا کہ میرا استاد سقراط. اس کے علاوہ سقراط کے 3 مقولے بہت مشہور ہیں، یا 3 میگزیمز بہت مشہور ہیں. ایک ہے انسان کی فلاح روح کی پاکیزگی میں ہے، صرف اور صرف آخرت کا خوف انسان کو تقویٰ دے سکتا ہے، اور جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لیا. قرآن مجید میں 3 قسم کے نفوس کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ خواہشات کا وہ دلدل ہے جس میں نیکی سے برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. جب انسان کے اندر فکر اجاگر ہو جاتی ہے تو نفس ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. ایسا نفس جو کبھی اور یا اکثر شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور اس کا نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس مطمئنہ تربیت کا آخری سٹیج ہے جہاں نفس انسانی بالکل صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے، اسے اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. اور ولایت
ایک ایسی سٹیج ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور انسان اپنی زندگی پر خوش ہو جائے، اور جب بھی کوئی غم آئے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب کوئی خوشی آئے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور نفس مطمئنہ کے حامل لوگ ہی جنت والے ہیں۔ اور جب وہ مرتے ہیں تو ملائکہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس اور روح ایک ہی چیز کا نام ہے۔ الہامی مذاہب کا بھی یہی نظریہ ہے کہ انسان کی فلاح روح کی پاکیزگی میں ہے اور ریچولز میں سبمیشن سے ہے، لیکن ممکن ہے کہ بظاہر تو ہم ریچولز کر رہے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے، یعنی دل میں نفاق ہے۔ ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایمان اور اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمانوں سے وعدہ نہیں کیا بلکہ مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم خیر امت ہو، مومن کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور اسی لیے جب سقراط شہید قرار دیا گیا تو سقراط کی قبر پہ لکھا گیا سقراط نے اپنی زندگی بھی بے نظیر گزاری اور موت بھی بے نظیر تھی۔ یہاں پر سقراط کے حوالے سے بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ہمارے جو بہترین متکلمین ہیں انہوں نے ان کی اور باقی ان فلاسفرز کی جو مونوتھیسٹ تھے کی دلیلوں کو استعمال کیا اور ان کا ذکر کیا۔ ان میں علامہ ابو الحسن الاشعری اور ابن مسکوی شامل ہیں۔ انہوں نے اس کی دلیل کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ اسلامی عقائد سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی تھیں، اور اس لیے اسلامی عقائد کے استنباط کے لیے انہوں نے ان کا ذکر ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے کیا۔ یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔